یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی نے کہا ہے کہ مقبوضہ ریاست کے خصوصی تشخص کو ختم اور اس کو تقسیم کرنے کے ہتھ کنڈوں سے بھارت اس کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ سری نگر سے جاری اپنے ایک بیان میں حریت چیئرمین نے کہا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ میں کٹھ پتلی ڈکٹیٹروں کو مسلط کرنے سے بھارت کشمیریوں کو جھکانے کا خواب پورا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کے حالیہ اقدامات نے کشمیریوں کی نفرت، اشتعال اور مزاحمت پر آمادگی میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، اور یہ اشتعال آتش فشاں کی طرح پھٹ کر ایسی صورتحال پیدا کرے گا جسے روکنا بھارت کے بس میں نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی خاموشی کو طوفان کی پیشگوئی کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ دریاسنا ریاست جموں کشمیر کے نئے غاصبانہ اور جابرانہ انتظامی ڈھانچے پر عمل درآمد اور جموں کشمیر اور لداخ پر مسلط کیے گئے نئے لیفٹیننٹ گورنرز کی حلف برداری کے موقع پر وادی کشمیر، جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں اور کرگل میں مکمل احتجاجی ہڑتال کی گئی، جس کے باعث تمام دکانیں، بازار اور کاروباری مراکز بند رہے۔ کرگل میں ہڑتال کا یہ دوسرا دن تھا۔ کشمیریوں نے اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے ان کے تشخص پر ڈاکہ ڈالا ہے جسے وہ فراموش نہیں کر سکتے، اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے سے اجتناب نہیں کریں گے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے کشمیر کے خصوصی درجے کے خاتمے اور اسے 2 وفاقی اکائیوں میں تقسیم کرنے کے جابرانہ اقدام کے خلاف مزاحمت روکنے کے لیے عائد کردہ پابندیوں کے آج 88 دن ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ مودی سرکار گجرات کی طرز پر کشمیریوں کے قتل عام کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ 5 اگست کے جابرانہ اقدامات کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت کو کچلا جا سکے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ جموں اور کشمیر کے لیے متعین کردہ نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام میں وزیر اعلیٰ مودی کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ سری نگر، جموں اور لداخ میں قائم ریڈیو اسٹیشنز کے نام بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں اور اب ان کو آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے جموں کشمیر کو لداخ سے الگ کرنے کے بھارت کے فیصلے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کشمیری عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کیا گیا ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان پیپلز فورم نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کو غیر قانونی اور کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف قرار دیا۔ یہ بات سابق رکن پارلیمنٹ اور فورم کی بھارتی شاخ کے سینئر نائب صدر شیخ عبد الرحمان نے کلکتہ میں 3 روزہ امن کانفرنس میں شرکت کے بعد جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے معمول کی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر چین کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے۔ یہ نو آبادیاتی تاریخ کا چھوڑا ہوا تنازعہ ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کی بنیاد پر مناسب اور پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔